الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم محترم بھائیوں، یہ ذی الحجہ کی غالباً آج 2 تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر بڑا ہی کرم ہے کہ وہ بندوں کو ایسے مواقع سے نوازتا ہے کہ جن میں تھوڑی محنت سے بندہ زیادہ اجر حاصل کر لیتا ہے۔ یہ جو دن اور ایام ہم گزار رہے ہیں، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، معمولی دن نہیں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جن کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین عظام، ان کے معمولات زندگی بدل جایا کرتے تھے، جس طرح رمضان میں بدل جایا کرتے تھے۔ وہ بازاروں میں نکلتے، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، نیکیوں میں اس قدر محنت کرتے کہ عام لوگ عاجز آ جاتے ان کا مقابلہ کرنے میں، اور ان دنوں میں وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں رمضان المبارک کو تو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور دینی بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اکرام ہے اور انعام ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں رمضان سے نوازا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ 10 دن عطا کیے ہیں جو رمضان سے کسی بھی طرح کم نہیں ہیں۔ ان کی اہمیت جو احادیث کے ظاہری الفاظ ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اعمال کے اجر کے لحاظ سے یہ 10 دن رمضان سے بڑھ کے ہیں، حتیٰ کہ رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے بڑھ کے ہیں۔ ہاں، رمضان کی آخری راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں، لیکن دن اس عشرے سے افضل نہیں ہیں۔ لیکن جو شوق، ولولہ اور ایک جذبہ ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں دکھائی دیتا ہے،
نیکی کا وہ ہمیں ان 10 دنوں میں دکھائی نہیں دیتا. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی آفر ہمیں دے دی گئی کہ فرمایا کہ یہ سال کے 365 دنوں میں سے کوئی دن لے آؤ، ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر. فرمایا دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان دنوں میں سے جو افضل ترین دن ہیں وہ یہ 10 دن ہیں. ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ دنیا کے افضل ترین دن ہیں دنیا کے. تو ان دنوں میں گویا کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی افضل قرار پائے، صرف باقی مہینے نہیں. اس حدیث کے عموم میں رمضان کا مہینہ بھی شامل ہے. تو اس لیے جس قدر ہم رمضان میں نیکی کا اہتمام کرتے ہیں ویسا اہتمام اس مہینے میں بھی کیا جانا چاہیے. دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں نا، چونکہ اللہ بڑی ذات ہے، اللہ کا کسی چیز کی قسم اٹھانا اس چیز کی قدر کو بڑھا دیتا ہے. کیونکہ اللہ بڑی ذات ہے تو کسی چیز کی جب قسم اٹھاتا ہے اس چیز کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر قسم اٹھائی، والفجر، فجر کی قسم ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں لی ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قرآن میں قسم اٹھائی ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے. اور ان 10 دنوں کے اندر پھر وہ ایک عظیم الشان دن ہے کہ جو ابھی آنے والا ہے، آیا نہیں ہے. دوسرا دن تو آج ہمیں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہم غفلت میں رہے، لیکن ابھی ہمارے پاس بہت موقع ہے کہ ہم ان دنوں سے فائدہ اٹھا لیں. کیونکہ ایک دن آنے والا ہے، آئندہ جمعے کا جو دن ہے 9 ذی الحج کا یوم عرفہ، ایسا عظیم الشان دن ہے کہ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں. سب سے زیادہ. جب رسول کریم نے فرمایا نا سب سے زیادہ، اس کا مطلب ہے رمضان سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ عرفہ والے دن جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں. تو ایک مقصد بنائیے کہ یہ دن آ رہا ہے، اللہ نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرنی ہے، اور میں نے کوشش کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کرتے ہوئے ان خوش نصیبوں کے اندر میں نے بھی شامل ہونا ہے جو جہنم سے آزاد کرتا ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ. دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہوں عرفہ کے دن سے. یعنی جس دن عرفہ کے دن جس قدر لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس قدر زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم سے آزادی عطا نہیں فرماتے. اور اللہ تعالیٰ اس دن، اللہ تعالیٰ کا انداز وہ کیا ہوتا ہے، انہو لیدنو، اللہ قریب ہوتا ہے بندوں کے. ثم یباہی بہم الملائکہ، اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے فرشتوں، ما اراد ہؤلاء، میرے یہ بندے مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، جو مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، آرزویں کر رہے ہیں، ان کی دعا ہے کیا، یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے، مانگ کیا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو بندے مانگ رہے ہوتے ہیں، بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ عطا کر دیتا ہے. تو یہ بڑا عظیم الشان دن آ رہا ہے آگے، عرفہ کا دن. اس لیے محترم بھائیو، ابھی اگرچہ ایک دن گزرا ہے، اور یقیناً جس نے سستی اور غفلت میں گزارا ہے اسے افسوس کرنا چاہیے اس بات پہ کہ اتنے عظیم الشان دن ہیں اور میں غفلت کی نیند سویا ہوا ہوں، اور اپنے معمولات زندگی کے اندر ایسا مشغول ہوں کہ نیکی کی طرف میری رغبت ہی نہیں ہے. محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام العشر. سال کے باقی دنوں میں اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دونوں عملوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ عمل ہوتا ہے جو بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے. ایک عمل ہے بندے نے سال کے دوسرے دنوں میں کیا ہے، وہی عمل بندہ ان 10 دنوں میں کرتا ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل ہے. صحابہ کرام نے حیرانگی سے پوچھا، ورل جہاد یا رسول اللہ، ورل جہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کے رسول کیا جہاد بھی ان دنوں میں زیادہ افضل ہوتا ہے باقی دنوں کی بنسبت؟ فرمایا ہاں، الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا بھی فرق ہے۔ یعنی صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاد تو بڑا عظیم اور افضل عمل ہے، اس کا درجہ عام اور باقی دنوں میں برابر ہوتا ہوگا، جس طرح جہاد کا اجر فضیلت باقی دنوں میں ہے ان دنوں میں بھی یکساں ہوگی۔ رسول کریم نے فرمایا نہیں، ان دنوں کے اندر جہاد جو بندہ کرتا ہے اس کی حیثیت اور عام دنوں میں کیے جانے والے جہاد کی حیثیت میں بھی فرق ہے۔ اور اسی طرح باقی تمام جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر بھی یہی فرق ملحوظ رہے کہ عام دنوں میں نفلی نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کا اجر بھی بڑا ہے، لیکن ان دنوں میں جو بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے اس کا اجر اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ ایک بندہ عام دنوں میں نفلی روزہ رکھتا ہے اس کا بڑا اجر ہے، ایک بندہ ان 10 دنوں میں ان 9 دنوں میں روزہ رکھتا ہے اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جو اس نے پہلے عام دنوں میں رکھا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اعمال کے جو اجر ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی الایام افضل منها فی هذه، کوئی عمل فضیلت کے لحاظ سے ان 10 دنوں میں کی جانے والے عمل سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ یہ عظیم الشان 10 دن جنہیں ہم گزار رہے ہیں، جو بڑے تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کو محبوب ترین ہے، اللہ کے نزدیک افضل ترین ہے۔ اور پھر ان میں ایسا دن ہے عرفہ کا دن، اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اگر پوچھا جائے سال کے سارے دنوں میں افضل ترین رات کون سی، راتوں میں افضل ترین رات کون سی ہے، یقیناً ہر بندہ کہے گا لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور یہی سوال دن کے متعلق پوچھا جائے کہ سال بھر کے دنوں میں اللہ کے نزدیک افضل ترین دن کون سا ہے، تو وہ رمضان کا دن نہیں ہے، وہ اس عشرے کا 10واں دن ہے، 10 ذی الحجہ، عید الاضحیٰ کا دن۔ فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا دن نہ یکم رمضان ہے نہ 27 رمضان ہے، اللہ کے نزدیک دنوں میں افضل ترین عظمت والا دن وہ عید الاضحیٰ کا 10 ذی الحجہ کا دن ہے، جو کہ اس عشرے کا آخری دن ہے۔ یہ سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے۔ اس سے محترم بھائیوں، یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ بھی نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ خدا را اس عشرے کی قدر کیجئے، جس طرح صحابہ قدر کیا کرتے تھے، جس طرح تابعین قدر کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب بندہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے نا، اللہ پکڑتا بھی ہے، پوچھتا بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے۔ اور یہ جو نیکی کے مواقع ہیں یہ بھی رب العالمین کی نعمتیں ہیں بندے پر۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آفر لگا دیتا ہے نا اعمال کی کہ ان کا اجر بڑھ گیا ہے، فضیلت بڑھ گئی ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے بندے پہ۔ اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے، ناشکری کا معنی ہے ناقدری کرنا۔ اللہ نے اتنی بڑی آفر لگائی کہ سب سے افضل ترین دن ہے یہ، تم ایک عمل کرو گے اس کا اجر کئی گنا زیادہ ملے گا، اور بندہ کہے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اتنے اجر کی، تو یہ گویا ناقدری کر رہا ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو، اس عشرے کے اندر خاص طور پر نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نیکی کے اندر جو ہمیں کام کرنے چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دیکھو، رمضان آتا ہے تو ہمارے معاشرے کا ایک ماحول بدلتا ہے۔ وہ ماحول کیا ہے کہ عام دنوں کے اندر جو ہماری زبان کا استعمال ہے بڑا غلط ہوتا ہے، بیہودہ ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم اپنی زبانوں کو نہ سنبھال لیتے ہیں، یار نہیں رمضان ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی بیہودہ کوئی نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی۔ عام دنوں میں اگر کسی پر زیادتی کرتے ہیں رمضان میں سنبھل جاتے ہیں، یار نہیں اب زیادتی نہیں کرنی، رمضان کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے جن کے اندر اللہ نے خاص طور پر ظلم سے منع کیا ہے، خاص طور پر رمضان ان میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں رمضان کا احترام ہے اور ہونا بھی چاہیے، جس کی وجہ سے رمضان میں ہمارے اخلاقیات بدل جاتے ہیں، لوگوں سے معاملات بدل جاتے ہیں، زبان کے استعمال بدل جاتا ہے، آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں، ہم ظلم سے باز آ جاتے ہیں۔ جبکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ حرمت والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے خاص طور پر کہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 10 دنوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ یہ بندہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پہ ظلم نہیں کر رہا،
یہ بندہ اپنی ذات پہ نافرمانی کر کے ظلم کرتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. آپ کی ہر نافرمانی آپ کا اپنی جان پہ ظلم ہے, کیونکہ آپ اپنی جان کو جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہو, اللہ کے عذابوں کے قریب کرتے جا رہے ہیں. یہ آپ کا اپنی جان پہ ظلم ہے. اللہ نے خاص طور پر منع کیا کہ 4 حرمت والے مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا, گناہ کے کاموں سے باز آ جانا ہے. تو اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آپ ظلم سے باز آ جاؤ, اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے. ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے باز آ جاؤ. ان 10 دنوں کو اللہ کی رضامندی میں, اس کی فرما برداری میں, اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے. پہلا کام اس عشرے میں کرنے والا یہ. دوسرا کام جو اس عشرے میں کرنے والا ہے وہ ہے بہت زیادہ ذکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. بہت زیادہ آپ کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر. اللہ کے نزدیک دنوں میں سے کسی دن میں عمل کرنا اتنا زیادہ عظمت والا اور اتنا زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. پس میرے صحابہ, رسول کریم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی کہ ان 10 دنوں میں تم نے کرنا کیا ہے. کہا فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. بس میرے صحابہ تم ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو. اے میرے صحابہ تم ان 10 دنوں میں الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو. میرے صحابہ ان 10 دنوں میں اللہ اکبر کثرت سے پڑھا کرو. یہ رسول کریم نے بتایا ہے کہ ان 10 دنوں کا استعمال کیسے کرنا ہے. آپ نے استعمال کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہو فضول باتیں کر رہے ہو, ان باتوں کی بجائے آپ کی زبان پہ کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. اب آپ دکان پہ بیٹھے ہو, کوئی گاہک نہیں آ رہا, آپ فارغ بیٹھے ہو, آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے اللہ اکبر, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ. بیٹھے بیٹھے ان کلمات کا ورد کرنا رسول کریم کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عام دنوں کے بنسبت زیادہ ذکر تمہیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو تکبیرات ہیں بازاروں کے اندر, اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے. صحابہ کرام اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں ہے کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق. حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے ان 10 دنوں میں. کرتے کیا تھے؟ یکبرانی, اونچی آواز میں تکبیریں کہتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. ویکبر الناس بتکبیرہما, لوگ بھی ان تکبیروں کے ساتھ تکبیر کہا کرتے تھے. ایک ماحول بنتا تھا, بازاروں کا ایک ماحول بنتا تھا جو کہ آج ہمیں نظر نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے بازاروں میں کوئی, یہ غلطی ہمارے علماء کی بھی ہے, صرف عوام الناس کی نہیں ہے. کبھی یہ ماحول دیکھا ہو کہ 10 دن شروع ہوں, اور مسجدوں میں الحمدللہ دیکھنے میں آتا ہے 9 ذی الحجہ کے بعد, لیکن بازاروں میں یہ ماحول نہیں دیکھنے میں آتا کہ وہاں کے دکاندار تاجر حضرات ان کی زبانوں پہ بلند آواز سے تکبیریں ہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ انداز اور یہ طریقہ صحابہ کے دور میں تو موجود تھا, صحابہ اس پہ عمل بھی کیا کرتے تھے, اس وقت کے تاجر یہ کام کیا بھی کرتے تھے, لیکن آج کے دور میں یہ بازاروں کے اندر چیز ختم ہو چکی. تو صحابہ کرام اس چیز کا اہتمام کرتے تھے. ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ تکبیریں جو ہیں ان کا بڑا اہتمام ان 10 دنوں میں ہونا چاہیے. اور اسی طرح یہ جو جمعے کا دن آئے گا 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ, اس کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ تک, 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ان تکبیرات کا اہتمام ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ابو وائل شقیق بن سالمہ رحمہ اللہ تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں جو حضرت علی تھے نا, کان علی بن ابی طالب یکبر بعد الفجر غدات عرفہ, عرفہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت علی تکبیریں کہنی شروع کرتے, ثم لا یقطع, پھر وہ ختم نہیں کرتے تھے ان تکبیروں کا کہنا حتیٰ کہ ایام تشریق 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز آ جاتی, وہ عصر کی نماز کے بعد بھی بلند آواز سے تکبیریں کہتے, اس کے بعد ختم کرتے. تو یہ ایک صحابہ کا طرز عمل ہے کہ فرض نمازوں کے بعد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے دن سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک وہ بلند آواز سے تکبیریں کہتے تھے. یہی عمل حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے, ان کے شاگرد اور غلام کا آزاد کردہ غلام اکرمہ نے اس عمل کو بیان کیا. تو ان دنوں میں تو ویسے ہر نماز کے بعد, اور یہ جو دن جا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ بازار میں جا رہے ہیں, آپ خاموش بیٹھے ہیں, آپ فضول باتوں میں لگے ہیں, ان سب چیزوں کو چھوڑ کے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو یہ دوسرا عمل ہے. ایک تو ظلم نہیں کرنا اپنی جانوں پہ, نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی. دوسرا ذکر کثرت سے کرنا ان 10 دنوں.
تیسرا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں کیا کرتے تھے، عید کا دن چھوڑ کے 9 دنوں میں کیا کرتے تھے، وہ ہے روزہ رکھنا۔ رمضان کے روزے رسول کریم رکھا کرتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں کیونکہ وہ فرض ہے۔ کچھ نفلی روزے تھے جن پر رسول کریم نے ہمیشگی کی اور رکھا کرتے تھے، ان میں سے ایک روزے یہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر واول 2 من الشہر والخمیس۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طرح ہمیشہ رسول کریم عاشورے کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس طرح ہمیشہ رسول کریم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، اور اس طرح ہمیشہ رسول کریم ہر ستوار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول کریم کا عمل ہے بھائی، تو اس لیے ہمیں چاہیے ان 9 دنوں کے اندر، کیونکہ عید والے دن روزہ جائز ہی نہیں ہے، تو 9 دنوں کے اندر ہم روزے سے رہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ چونکہ ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، اگرچہ ہے نہیں، ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اگرچہ جسم میں کمزوری نہیں ہے، تو یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پاتے، حتیٰ کہ لوگ شوال کے روزے بھی نہیں رکھتے جو رمضان کے بعد اور جن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو کم از کم ان 10 دنوں کے اندر جو ایک روزہ آتا ہے 9 ذی الحجہ کا، یوم عرفہ کا، جو آئندہ جمعے والا دن ہے، اس روزے کو تو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس پہ اجر اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ۔ فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے نتیجے میں 1 سال سابقہ کے 1 سال آئندہ کے اللہ گناہ معاف کر دے گا۔ پہلے اگر 8 روزے نہیں رکھ سکتے، آپ کوئی بھی عذر بناتے ہو، کام ہے جو بھی ہے، کم از کم یہ عرفہ کا روزہ جس پر اتنی بڑی آفر ہے کہ 1 سال جو گزر چکا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کرے گا، 1 سال جو آنے والا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف کرے گا، تو میرا خیال ہے وہ بندہ نادان ہی ہوگا اور اس کے عقل میں نقص ہی ہوگا جو بندہ اس روزے سے بھی غفلت کا شکار رہے اور اتنی بڑی آفر اللہ کے ٹھکرا دے اور اپنے ماضی کے 1 سال کے گناہ معاف نہ کروائے اور ایک آئندہ سال میں ہونے والے گناہوں کو معاف نہ کروائے۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو جمعہ آ رہا ہے یہ ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ عموماً یہ مسئلہ ہمارے ہاں بڑا مختلف فی ہے کہ جی عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے حساب سے رکھیں گے پاکستان کے حساب سے۔ جب سے جدید ٹیکنالوجی آئی ہے نا، تب سے مسلمانوں میں اختلافات کچھ زیادہ بڑھے ہیں، اگرنہ پہلے یہ اختلافات نہیں تھے کہ یوم عرفہ کون سا ہوگا۔ دیکھو بھائی، 8 سے 100-200 سال پہلے چلے جاؤ، پاکستان میں بیٹھے بندے کو جو علم ہی نہیں رکھتا فلکیات کا، اس کو کیسے علم ہوگا کہ عرفہ کا دن وہاں پہ سعودی عرب میں کیا ہوگا؟ علم ہو سکتا ہے اسے؟ جب وہ جان ہی نہیں سکتا تو ظاہر سی بات ہے شریعت اسے مکلف نہیں کرتی۔ شریعت کیا سعودی عرب کے تحت ہے؟ شریعت اور اسلام ایک الہامی دین ہے جو ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور اس کے اصول اور ضوابط پوری دنیا کے لیے یکساں میسر ہیں اور یکساں نافذ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب کے اندر تو نافذ ہوتے ہیں، وہی شریعت پاکستان کے اندر نافذ کی جائے تو اس میں نقص واقع ہو جاتا ہے، خرابی اور کمی واقع ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے اس کا نافذ ہونا۔ ایسا تو ہے نہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیوں، یہ جو الہامی مذہب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عرفہ کے دن کا لحاظ چاند کے اعتبار سے ہو، جس طرح سعودی عرب میں چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے، تو عرفہ کا دن یہاں پہ شمار ہوگا 9 ذی الحجہ کا، جس طرح سعودی عرب میں یہ شمار ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کا۔ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو یوم عرفہ ہے اس حساب سے یہاں 8 کو روزہ رکھنا ہے، یہ ایک غلط فہمی پر مبنی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ زیادہ شک کرے اور اس کا دل مطمئن نہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ 8-9 2 دن کا رکھ لے، لیکن 9 کا روزہ چھوڑ کے پاکستانی ٹائم کے حساب اور وقت کے حساب سے اپنا اجر نہ ضائع کرے۔ اصل روزہ پاکستانی رویت کے حساب سے اور چاند کے حساب سے یوم عرفہ جمعے کا دن بنتا ہے، جمعرات کا نہیں۔ سعودی عرب کے حساب سے جمعرات کا بنتا ہے، اور اللہ نے امت مسلمہ کے لیے سعودی عرب کو نمونہ نہیں بنایا، چاند کے حوالے سے اور روزوں کے حوالے سے اللہ نے چاند کو بنایا ہے۔ چاند دیکھ کے روزے رکھو، اس کے حساب سے روزے رکھو۔ تو اس لیے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ یوم عرفہ جمعرات نہیں ہے، جمعہ ہے پاکستان کے اندر، اور جمعے کا روزہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد محترم بھائیو، ان 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جانا چاہیے اور کرنا چاہیے ہمیں، وہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں حج کروں، میں عمرہ کروں، ہر بندے کی خواہش ہے، اور یہ مہینہ بھی حج کا چل رہا ہے، اور 8 ذی الحجہ کو حج عملی طور پر بھی شروع ہو جانا ہے، اور 13 ذی الحجہ تک حج کے عمل جاتے ہیں۔
12 کو ختم ہو رہتا ہے لیکن 12 کو کوئی آنا چاہے آ سکتا ہے، لیکن 13 تک اس کا اختتام ہے۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں حج کروں، حج کا بڑا ہی اجر ہے، لیکن اسلام نے ان لوگوں کے لیے جو طاقت نہیں پاتے حج کے لیے، اسلام نے ان کا بھی اہتمام کیا ہے کہ وہ حج کا اجر حاصل کر لیں۔ حج کر نہیں سکتے، جسم اجازت نہیں دیتا یا جیب اجازت نہیں دیتی، تو اسلام نے ایسے عمل بتا دیے، بھائی یہ عمل کرو اللہ تمہیں حج کا عمرے کا اجر عطا کر دے۔ تو ہمیں ان 10 دنوں میں وہ عمل کرنے چاہیے، اور ساتھ میں یہ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ اس سال تو نہیں جا سکا، آئندہ سال تو مجھے اپنے گھر لیا اور تو اس پر قادر ہے۔ لیکن ان 10 دنوں میں وہ عمل بندے کو کرنے چاہیے جن کا اجر حج کے برابر ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ 4 عمل ہیں، 3 مسجد کے بارے میں ہیں، 1 والدین کے بارے میں۔ مسجد کے بارے میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت، جس نے صبح کی نماز مسجد میں با جماعت ادا کی، ثم قعد حتى یذکر اللہ، پھر وہ بیٹھ گیا اپنی اسی جگہ پہ جہاں پہ سے نماز ادا کی تھی اور اللہ کے ذکر میں لگ گیا، حتى تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ثم یصلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں اس کے بعد ادا کی، فرمایا اس بندے کو اللہ تعالیٰ 1 حج 1 عمرے کا اجر عطا فرمائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز، تقریباً یہاں پہ ٹائم کا نہیں پتا مجھے کیا ہے، ہمارے وہاں پہ 3:50 ٹائم ہے فجر کی نماز کے کھڑے ہونے کا۔ 3:50 سے 5 منٹ پہلے آپ آ گئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، سنتیں ادا کی، فجر کی نماز پڑھی، جہاں پڑھی ہے وہیں بیٹھ گئے، اور سورج طلوع ہوا، آپ بیٹھے ہیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، آپ سورج طلوع ہوا، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ عمل کرنے سے اللہ اجر کس کا دے گا؟ اس حج کا کہ جس کے اندر جب وہ لوگ مینا میں جاتے ہیں اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ کئی بے ہوش ہو رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، تو گر رہے ہوتے ہیں، تو پانی کو ترس رہے ہوتے ہیں، اور کئی وہاں پہ فوت بھی ہو جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنی مشقت والا عمل، اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھے بڑے آرام اور سکون سے بیٹھے اللہ عطا کر دے گا۔ کرنا کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنی ہے باجماعت، پھر اسی جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ نے کوئی 5 دن یہ سعودی عرب کا سفر نہیں کرنا، 5 دن حج میں نہیں گزارنے، صرف 1.5-2 گھنٹے آپ نے گزارنے ہیں مسجد میں، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اللہ نے آپ کو حج کا بھی اور عمرے کا بھی اجر عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی سخی ذات ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، اور وہ اجر دینے پہ قادر ہے۔ تو یہ عمل ہمیں ان 10 دنوں میں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر بندہ گھر سے وضو کر کے آئے، اس بندے کے لیے بھی حج کا اجر ہے۔ ہم نہ سستی صرف ہماری یہ ہے کہ مسجد میں جا کے وضو کریں گے، حالانکہ بندہ گھر میں بھی آسانی سے وضو کر سکتا ہے، مسجد کے اندر بعض اوقات آسانی نہیں ہوتی۔ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتا ہے فرض اور نمازی بندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی 1 حجی کا اجر عطا فرماتے ہیں، 1 حج کا۔ فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، احرام باندھے شخص جو حج کر رہا ہے اس جیسا اجر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا عمل ہے۔ آپ ان دنوں میں خاص طور پر یہ اہتمام کریں، گھر سے وضو کر کے جماعت کے کھڑے ہونے سے 3 4 5 10 منٹ پہلے مسجد میں آؤ، تاکہ آپ کی جماعت نہ رہے۔ جماعت اگر رہ گی نا پھر یہ فضیلت نہیں ہے، پھر آپ چاہے گھر سے وضو کر کے آئے ہیں اور یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھر فضیلت نہیں ہے۔ فرض نماز با جماعت ادا کرنے کے ساتھ تیسرا عمل جس کے ساتھ بندے کو حج کا اجر مل سکتا ہے، اور ان دنوں میں ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ کے اس مسجد میں مجھے امید ہے کہ یہاں پہ درس قرآن ہوتا ہوگا، قرآن کی کلاس ہوتی ہوگی یا حدیث کا درس ہوتا ہوگا۔ گھر سے یہ نیت لے کے آنا کہ میں مسجد میں نماز سے پڑھنے جا رہا ہوں، ساتھ ہی میں نے وہاں پہ قرآن یا حدیث کا کچھ نہ کچھ علم حاصل کر کے آنا ہے۔ یہ نیت لے کر بندہ مسجد میں آ جائے، نیت لے کر یہ مسجد میں آئے، نماز پڑھے، پھر وہ کلاس یا جو درس ہوتا ہے اس کو اٹینڈ کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی حاجی کا اجر عطا فرماتے ہیں، 1 حج کا۔ فرمایا من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج۔ فرمایا کہ جو بندہ گھر سے یہ ارادہ لے کے نکلتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے دین پڑھاؤں گا، خیر پڑھاؤں گا یا اسے سیکھوں گا، حاصل کروں گا، اس کے لیے حج کا اجر ہے، حج کا۔ تو یہ 3 عمل ہیں بھائی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیجیے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے، سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھے اور گھر کو آ جائے۔ آپ وہ ان مبارک لوگوں میں شامل ہیں جن کو اللہ نے حج اور عمرے کا اجر دیا ہے۔ یا آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کے فرض نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، تب بھی آپ کو حج کا اجر ہے۔ یا آپ اپنے گھر سے یہ ارادہ لے کے آتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہاں سے اٹھنا نہیں ہے،
میں نے وہاں بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے وہاں پہ میں نے درس نصیحت سننی ہے، اور اس کے سن لینے کے بعد پھر میں وہاں سے آؤں گا تاکہ میں قرآن مجید کا کوئی سبق حاصل کر لوں۔ ایسے بندے کو بھی حج کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور چوتھا عمل جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو حج کا اجر عطا فرماتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں موجود ہے۔ صرف آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان میں مٹھاس لانی ہے، آنکھوں کو جھکانا ہے، اور جی کا لفظ زبان پہ لانا ہے، اور ہر حکم کو ماننا ہے جو شرعی حکم ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آیا اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی، کہنے لگا یا رسول اللہ انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، میری جہاد پر جانے کی بڑی خواہش ہے مگر میرے پاس طاقت نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہوگا، اسلحہ نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہے میرے پاس، جہاد پر جانے کی بڑی خواہش ہے، میں کافروں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ رسول کریم نے فرمایا حل بقی من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ امی، میری والدہ زندہ ہے۔ کہا فابل اللہ فی برہا، اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کر کے، ان کی خدمت کر کے اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ أَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، اگر تو نے ایسا کر لیا، والدین کے ساتھ نیکی کی اور اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کیا، تب تو حاجی والا اجر پانے والا بھی ہے، عمرے کا اجر پانے والا بھی ہے، اور مجاہد کا اجر پانے والا بھی ہے۔ جہاد کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی۔ کبھی آپ جاؤ نا ایل او سی کے قریب اور وہاں پہ فائرنگ ہو جائے، کبھی اپنی کیفیت دیکھیے گا، بندہ کہتا ہے اللہ ایک دفعہ بچا لے، دوبارہ اس طرف نہیں آؤں گا۔ جہاد کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول میری خواہش ہے میں جہاد کروں لیکن طاقت نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی والدہ کے ساتھ جا کے نیکی کرو، اس عمل کو اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ تمہیں حج کا بھی اجر دے گا، عمرے کا بھی دے گا، جہاد کا بھی اجر دے گا۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو حج کے دن چل رہے ہیں اور جن میں ہم حج پر جا نہیں سکے، تو ایک خواہش تو ہونی چاہیے نا دل میں، یار حج اللہ ہمیں بھی یہ اجر دے۔ تو اس اجر کے حصول کے لیے یہ عمل کیجئے، اپنے گھروں میں موجود والدین کی خدمت کیجئے، ان کے ہر حکم پر جی کا لفظ آپ کی زبان پہ ہونا چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، زبان کے اندر نرمی ہونی چاہیے، ایسی بات جو آپ کو ناپسند لگے والدین کی، اس پر بھی آپ کی زبان خاموش ہونی چاہیے اور آپ کا سر نیچے ہونا چاہیے۔ یہ کہنا اور اف کر دینا، سر کو ہلا دینا آگے، یہ بندے کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ قرآن نے والدین کے سامنے سر ہلانے کو، ان کی کوئی بات بری لگی اس پر ایسے سر ہلا دیا، اس سے بھی روکا ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ تو زبان سے بول کے نافرمانی کرنا تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ اپنے سر کو ہلا کے نافرمانی، اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی والدین کے ساتھ۔ اس سے محترم بھائیو، یہ دن بڑے عظمت والے گزر رہے ہیں، ان دنوں کی قدر کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور اس کے بعد والدین کی خدمت کیجئے، روزے رکھیے، اور ان دنوں کو اللہ کی رضامندی والے اور حکم والے کاموں میں گزاریے، تاکہ جب یہ دن گزریں تو ہمارے لیے افسوس کا نہیں بلکہ خوشی کا ذریعہ ہوں، اور عید الاضحیٰ والے دن ہم خوشی سے عید منائیں کہ ہم نے ان دنوں کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی البلاغ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ آپ احباب قربانی کے جانور خرید رہے ہوں گے، اچھا بعض اوقات نا 1:15 ہوتے ہیں تو ہمارے چند بھائی وہ ٹائم دیکھنے لگ جاتے ہیں، تو میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ٹائم ہم نے کرنا تھا 1:30 پہ ختم کرنے کا جمعے کا، لیکن وہ طے یہ پایا کہ چونکہ پہلے ہی ٹائم 1:15 سے کچھ اوپر ہو جاتا ہے تقریر کے دوران ہی، تو آپ یہ ٹائم رہنے دیں، لیکن آپ اپنے خطبے کو اور نماز کو 1:30 پر جا کر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے گھڑی کی طرف نہ دیکھا کریں، یہی سمجھے کہ جمعہ 1:30 بجے ختم ہوتا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے چند احکام میں بیان کر دیتا ہوں جو موٹے موٹے سے ہیں، جانور خریدنے کے لیے آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ جس کے پاس طاقت ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے طاقت پائی اور پھر قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یوم عرفہ والے دن حجۃ الوداع کے موقع پر رسول کریم نے فرمایا تھا کہ ہر گھر والوں پہ ایک قربانی ہے، اور جتنی بھی مالی عبادات ہیں نا ان کے اندر استطاعت شرط ہے۔ جتنی بھی مالی عبادات ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی مالی عبادت ہے، اس کے اندر استطاعت شرط ہوتی ہے۔ اگر استطاعت نہیں تو وہ عمل آپ پر نہیں ہے۔ تو جو لوگ استطاعت پاتے ہیں قربانی کی، اگر وہ قربانی نہیں کریں گے
تو رسول کریم نے بڑے سخت الفاظ سے انہیں کہا ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں، گویا کہ ان کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے محترم بھائیو قربانی ضرور کریں۔ قربانی کن سے کرنی ہے؟ 4 قسم کے جانور ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ ایک ہے بقر، ایک ہے ابل۔ ہمارے ہاں بقرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، گائے پہ اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ اس سے وسیع تر مفہوم میں گائے کی جتنی نسلیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یاک ہے وہ بھی اس گائے کی نسل سے ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ ابل اونٹ کی جتنی قسمیں ہیں ان کی آپ قربانی کر سکتے ہو۔ اسی طرح لفظ ہے زان، بھیڑ اور اس کی جتنی نسلیں ہیں وہ تمام اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ماعز، بکری اور اس کی جتنی قسمیں ہیں ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی پہ جو جانور لگے گا اس کے لیے کم از کم عمر اس کی وہ سالوں میں اسلام نے نہیں بتائی، وہ اسلام نے دانتوں کے حساب سے بتائی ہے کہ جب تک کوئی جانور وہ دوندہ نہیں ہو جاتا، اس کے اگلے 2 دانت گر نہیں جاتے، گرنے سے جانور دوندہ ہو جاتا ہے، اگنے شرط نہیں ہے، 2 دانت گر نہیں جاتے تب تک وہ دوندہ نہیں ہے، تب تک اس کی قربانی جائز نہیں۔ نہ بھیڑ کی نسل سے جائز ہے، نہ بکرے کی نسل سے جائز ہے، نہ گائے کی نسل سے، نہ اونٹ کی نسل سے۔ سالوں کا کوئی حساب نہیں، دانتوں کا حساب ہے۔ تو جو دوندہ جانور ہے کم از کم دوندہ جانور ہونا چاہیے، اس سے اوپر جتنی بھی عمر ہو جائے اس کی قربانی کرنی ہے۔ اگر آپ کو مارکیٹ میں دوندہ ملے ہی نہ، یا آپ کی جیب کے اندر اتنے پیسے نہیں کہ آپ دوندہ خرید ہی نہیں سکتے، پھر جا کے بھیڑ کی نسل سے کھیرا جو ہے 1 سالہ آپ اسے قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گنجائش موجود ہے، دوندہ لے سکتے ہو، دوندے کو چھوڑ کر کھیرا لینا اور اس کی قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے بعد قربانی کے اندر 4 عیب ان کو تو دیکھنا لازمی ہے نا، مریض نہ ہو جانور، بہنگا نہ ہو، آنکھوں میں اس کے مسئلہ نہ ہو، اور اسی طرح لنگڑا جانور نہ ہو، اور اس طرح اتنا بوڑھا جانور کہ جو لاغر ہو چکا ہے اور اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، ایسا جانور قربانی میں نہیں لگتا۔ اور اگر کانوں میں بھی کوئی مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ جو بہت واضح ہو چکا ہے، ایک ہے تھوڑا بہت کچھ سوراخ ہے ہلکا پھلکا، اس کی گنجائش ہے، لیکن بہت زیادہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے تو یہ بھی عیب ہے، ایسے جانور سے بھی بچیں۔ تو یہ عیوب جانور کے اندر ان کا خیال رکھنا ہے اور اس کے بعد لینا ہے، چونکہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو وہ خوبصورت جانور ہونا چاہیے۔ جانور جو آپ نے کرنا ہے اس کے اندر عقیقے کو شامل نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں یہ آج کل بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جی، ہم گائے کے اندر اگر ہم گائے کریں تو میں نے اپنے بیٹوں کا عقیقہ نہیں کیا تو ایسے کر سکتا ہوں، 4 اسے قربانی کر لوں تو 3 میرے بچے ہیں تو 3 کا عقیقہ بھی اس میں شامل کر لوں۔ تو بھائی عقیقہ قربانی کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوتا، عقیقہ الگ فریضہ ہے، قربانی الگ فریضہ ہے، یہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ اور عقیقہ بڑے جانور میں ہے ہی نہیں، عقیقے کو اسلام نے صرف چھوٹے جانوروں میں رکھا ہے، بڑے جانور میں عقیقہ رکھا ہی نہیں اسلام نے۔ اس لیے یہ غلطی مت کیجیے گا کہ بڑے جانور میں، عرب علماء نے کہ اگر کوئی اصرار کرے بندہ کہ میں نے بڑا جانور عقیقے میں کرنا ہے تو وہ بچے کی طرف سے 2 بڑے جانور کرے، 2 اونٹ کرے، اور بچی کی طرف سے 1 کرے۔ یہ جو نا ایک جانور کے اندر کئی حصے بنا کے عقیقہ کر دینا، یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے عقیقے کے لحاظ سے یہ بھی بات مد نظر رکھیں۔ جانور خریدنے کے بعد آپ ان کو موٹا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ گھر میں، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے بچوں کو، جانور لے آئے، کھڑا کر دیا، صبح کچھ دیا اور بھول گئے کہ جانور بھی ہیں گھر میں، بچے ان کو تنگ کیے جا رہے ہیں، پانی بھی نہیں دیا، گرمی کے دن جا کے رات کو دیا۔ یہ عمل غلط ہے بھائی۔ صحابہ کرام قربانی کے جانوروں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ خیال رکھنے سے یہ مراد نہیں بچے چھوڑ دی جائیں، خیال رکھنے سے مراد ان کی خوراک کا خیال ہے، ان کو موٹا کیا کرتے تھے۔ جانور گھر کے لا کے چھوڑ دینے کا جو طرز عمل ہے نا ہمارا، پھر بھول جانے کا اور ان کے چارے کا خیال نہ کرنا، یہ ایک ظلم ہے، یہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ نہ کیجیے۔ لائے ہو گھر، ان کی خوراک کا خیال کیجیے۔ ایک آخری اپیل ہے کہ ہمارے فیصل بھائی یہاں پہ موجود ہوں گے، فلسطین کے حوالے سے مجھے پیغام ملا ہے کہ جو قربانی وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اپنا حصہ جمع کروا دیں تو ان کی قربانی وہاں پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو جو بھائی بھی فلسطین کے لیے قربانی وقف کرنا چاہتے ہیں اپنی قربانی کے علاوہ، تو وہ فیصل بھائی کو اپنا حصہ جمع کرا دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔